صبح کی نرم دھوپ کھڑکیوں سے چھن کر کے اندر آ رہی تھی اور لاؤنج میں رکھے قیمتی فرنیچر پر چمک رہی تھی۔ ماحول میں مکمل سکون تھا، ایک ایسا سکون جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہونے والا تھا۔ 22 سالہ رامین، جو اپنے گلابی رنگ کے لان کے سوٹ میں ملبوس تھی، تیز تیز قدموں سے کچن سے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر شدید غصے کے تاثرات تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک خالی مگ تھا جس پر دنیا کے بہترین الفاظ درج تھے۔ وہ سیدھی صوفے کی طرف بڑھی جہاں زوہان، اس کا 26 سالہ کزن، نہایت اطمینان سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا اور ایک مگ سے کافی پی رہا تھا جس پر مس پرفیکٹ لکھا تھا۔ تمیز نام کی کوئی چیز سکھائی ہے تمہارے بڑوں نے یا تم نے سیکھی ہی نہیں؟ رامین کی تیز آواز نے لاؤنج کی خاموشی کو توڑا۔ زوہان نے آہستگی سے نظریں اخبار سے ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ صبح صبح اتنی سریلی آواز میں ریاض کر رہی ہو؟ کیا کسی محفل موسیقی میں شرکت کا ارادہ ہے؟ میرا مذاق مت اڑاؤ، یہ میرا کپ ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے خالی کپ کی طرف اشارہ کیا۔ اور تم نے میری کافی بھی پی لی۔ اوہو، تو یہ تاریخی نورات کا حصہ تھا۔ مجھے تو لگا کچن میں کوئی فالتو کپ پڑا ہے۔ اس نے ایک اور گھونٹ بھرا۔ ویسے بھی اتنی کڑوی اور بدمزہ کافی کوئی انسان کیسے پی سکتا ہے؟ میرا کپ، میری کافی، میری زندگی، تمہیں اس سے کیا؟ تم نے اسے استعمال کرنے کی جرت کیسے کی؟ وہ اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ جرت تو میرے خون میں شامل ہے، زوہان نے اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے جواب دیا، اور مجھے فوری طور پر کیفین کی ضرورت تھی اور میرا کپ دھل رہا تھا۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، تو اپنی ماں کو بھی اور جا کر ایجاد کرو۔ میری چیزوں سے دور رہو مسٹر پرفیکٹ۔ اس نے طنزیہ لہجے میں اس کے کپ پر لکھے الفاظ دہرائے۔ ان کی یہ نوک جھونک روز کا معمول تھی۔ وہ بچپن سے ہی ایک دوسرے کے لیے چیلنج بنے ہوئے تھے۔ ان کی لڑائی میں ایک عجیب سی اپنائیت تھی، ایک ایسی عادت جسے وہ دونوں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کی بحث مزید شدت اختیار کرنے ہی والی تھی کہ زوہان کی والدہ اور رامین کی والدہ سنجیدہ چہروں کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئیں، اور ان کے پیچھے گھر کے دیگر بڑے بھی تھے جن کے چہروں نے اعلان کر دیا تھا کہ آج کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ تمام بزرگ صوفوں پر براجمان تھے اور زوہان اور رامین دونوں خاموش کھڑے ان کے چہروں کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملہ ان کی روزمرہ کی لڑائی سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ بیٹھو تم دونوں، زوہان کے والد جناب انور نے باروآب آواز میں حکم دیا۔ زوہان اور رامین چچا زاد کزن تھے اور دونوں کے والدین ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ دادا دادی ہمیشہ چاہتے تھے کہ یہ گھرانہ جڑا رہے۔ دونوں ہچکچاتے ہوئے ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر بیٹھ گئے۔ ہم نے تم دونوں کے مستقبل کے حوالے سے ایک بہت اہم فیصلہ کیا ہے، رامین کے والد جناب اظہر نے تمہید باندھی۔ رامین کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے لگا شاید اس کی بیرون ملک تعلیم کی درخواست منظور ہو گئی ہے۔ زوہان کے ذہن میں بھی اپنی نئی گاڑی کی فرمائش گردش کرنے لگی۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم دونوں کی شرارتوں کو ایک مقدس رشتے میں باندھ دیا جائے، دادی جان نے اپنی نرم لیکن پرعزم آواز میں اعلان کیا۔ ہم نے تم دونوں کا نکاح طے کر دیا ہے۔ یہ جملہ کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ لاؤنج میں ایک دم موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ رامین کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا اور زوہان، جو ہر بات کا جواب دینے میں ماہر تھا، گونگا ہو گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد رامین کی آواز ابھری، جو صدمے سے کانپ رہی تھی۔ کیا آپ لوگ مذاق تو نہیں کر رہے؟ میں اور اس مغرور انسان سے کبھی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ زوہان بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر شدید ناگواری تھی۔ یہ آپ لوگ کیا فرما رہے ہیں؟ میں اور یہ جنگلی بلی؟ میں پوری زندگی اکیلا رہنا پسند کروں گا، لیکن اس سے شادی کرنا یہ ناممکن ہے۔ تم نے مجھے جنگلی بلی کیسے بولا، بدتمیز انسان؟ تو کیا پیار سے پالتو لومڑی کہہ کر بلاؤں؟ زوہان نے بھی اسی تندی سے جواب دیا۔ خاموش، ایک لفظ بھی اور نہیں، انور صاحب کی گرجدار آواز نے انہیں چپ کرا دیا۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور اب اس پر کوئی بحث نہیں ہوگی۔ لیکن ابو، یہ میری زندگی ہے، آپ ایسے کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ زوہان نے احتجاج کیا۔ دادی، آپ ہی انہیں سمجھائیں، یہ ظلم ہے۔ رامین نے آخری امید کے طور پر دادی کی طرف دیکھا۔ دادی جان نے گہری سانس لی۔ بچوں، ہم نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ شاید یہی ایک طریقہ ہے تم دونوں کو سدھارنے کا۔ اس اعلان نے ان کی دنیا الٹ دی تھی۔ جس شخص سے وہ سب سے زیادہ چڑھتے تھے، اب اسی کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ ان پر تھوپ دیا گیا تھا۔ ان کے انکار اور احتجاج کے باوجود بزرگ اپنے فیصلے پر اٹل تھے۔ یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی لڑائی تھی اور وہ اسے ہارتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔
بحث اور انکار کا سلسلہ جاری تھا کہ اچانک دادی جان نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور ان کی آنکھیں بند ہونے لگی، جس سے گھر میں ایک نیا اور حقیقی بحران پیدا ہوا۔ اسپتال کی سفید دیواریں اور دواؤں کی مخصوص بو ماحول کو مزید سوگوار بنا رہی تھی۔ پورا خاندان پریشانی کے عالم میں وہاں موجود تھا۔ ذوحان اور رامین ایک دوسرے سے فاصلے پر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ دونوں کے چہروں پر خوف اور پچھتاوے کے گہرے سائے تھے۔ ان کی ضد اور لڑائی نے آج ان کی سب سے پیاری دادی کو اس حال تک پہنچا دیا تھا۔ ڈاکٹر کمرے سے باہر آئے۔ دیکھیے، انہیں ایک شدید انجائنا کا اٹیک ہوا ہے۔ ہم نے انہیں سنبھال لیا ہے، لیکن آئندہ انہیں کسی بھی قسم کے سٹریس سے مکمل طور پر دور رکھنا ہوگا۔ ان کی عمر اور صحت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ الفاظ سن کر سب نے سکون کا سانس لیا، لیکن ساتھ ہی ذوحان اور رامین کے دل پر جرم کا بوجھ اور بڑھ گیا۔ انور صاحب ذوحان کے پاس آئے۔ ان کی آواز میں مایوسی اور دکھ تھا۔ خوش ہو تم دونوں اب؟ تمہاری انا اور تمہاری بچکانی لڑائیوں نے آج تمہاری دادی کی جان خطرے میں ڈال دی۔ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو کیا تم دونوں خود کو کبھی معاف کر پاتے؟ یہ سوال ایک تھپڑ کی طرح تھا۔ رامین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ذوحان نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ اس سب کے ذمہ دار وہی تھے۔ ان کی نفرت اور ضد ان کے رشتوں سے بڑی ہو گئی تھی۔ اگلے دن جب دادی جان کو ہوش آیا تو انہوں نے سب سے پہلے ذوحان اور رامین کو بلایا۔ دونوں ڈرتے ڈرتے ان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ دادی نے کمزوری سے مسکرانے کی کوشش کی۔ میرے پاس آؤ بچوں۔ وہ دونوں ان کے بستر کے پاس بیٹھ گئے۔ دادی نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ بڑھا کر ان دونوں کے ہاتھ تھام لیے۔ میں جانتی ہوں تم دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، لیکن میری ایک آخری خواہش ہے۔ ان کی آواز میں التجا تھی۔ میں مرنے سے پہلے تم دونوں کو ایک ساتھ ایک رشتے میں بندھے دیکھنا چاہتی ہوں۔ کیا تم میری یہ چھوٹی سی خواہش بھی پوری نہیں کرو گے؟ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان کے الفاظ میں ایک ایسی بے بسی تھی جس نے ذوحان اور رامین کے دلوں کو چھلنی کر دیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اب بھی ناپسندیدگی تھی، لیکن اس وقت دادی کی محبت اور ان کی صحت کا سوال سب سے بڑا تھا۔ ایک طویل بھاری خاموشی کے بعد رامین نے اپنا سر جھکا لیا۔ اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جو آپ کی خوشی دادی جان۔ ذوحان نے ایک گہرا سانس بھرا اور دادی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ ہمیں آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ یہ اقرار ان کی زبان سے تو نکلا، لیکن ان کے دلوں پر ایک بھاری پتھر کی طرح گرا۔ انہوں نے اپنی آزادی اور اپنی خواہشات کو اپنی دادی کی زندگی کے لیے قربان کر دیا تھا۔ کمرے کے باہر کھڑے گھر والوں کے چہروں پر سکون کی لہر دوڑ گئی، لیکن اندر بستر پر بیٹھے ان دو نوجوانوں کے لیے ایک جبری رشتے کا تکلیف دہ سفر شروع ہو چکا تھا۔ رامین کا یونیورسٹی میں لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا، وہیں دوسری طرف ذوحان بھی اپنے والد اور چچا کے ساتھ آفس چلا جاتا تھا، مگر ابھی اس نے کام کی مکمل ذمہ داری نہیں لی تھی۔ نکاح کی تاریخ طے ہو چکی تھی اور گھر والے تیاریوں میں مصروف تھے۔ اسی سلسلے میں ذوحان اور رامین کو زبردستی ایک ساتھ ان کی شادی کی خریداری کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ذوحان نے گاڑی پارک کی اور انجن بند کر دیا۔ دونوں کچھ دیر خاموشی سے بیٹھے رہے۔ اترنا نہیں ہے یا یہی مال شفٹ کروانے کا ارادہ ہے؟ ذوحان نے طنزیہ انداز میں استفسار کیا۔ رامین نے بنا اس کی طرف دیکھے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ تم سے کم ہی امید تھی کہ تمیز سے بات کرو گے۔ مال کے اندر داخل ہو کر بھی ان کے درمیان ایک آنا کی دیوار حائل تھی۔ وہ برائیڈل شاپ میں داخل ہوئے۔ سیلز گرل نے مسکراتے ہوئے ان کا استقبال کیا۔ کیسا جوڑا دیکھنا پسند کریں گی میم؟ کچھ ہلکا اور سادہ سا دکھا دیں، رامین نے جواب دیا۔ ارے نہیں، دلہن کا جوڑا تو بھاری اور شاندار ہونا چاہیے۔ ذوحان نے فوراً لقمہ دیا۔ ان کے لیے کچھ روایتی سرخ رنگ میں دکھائیے گا۔ رامین نے اسے غصے سے گھورا۔ مجھے کیا پہننا ہے اس کا فیصلہ میں خود کروں گی، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ میرا کام اس وقت تم سے ہی جڑا ہے، بدقسمتی سے، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ اور میں نہیں چاہتا کہ لوگ میری بیوی کا مذاق اڑائیں کہ اس نے اپنی شادی پر کیا پہنا ہوا ہے۔ یہ بحث جاری رہی۔ جو رنگ رامین کو پسند آتا ذوحان اسے بہت پھیکا قرار دیتا، اور جو ڈیزائن وہ منتخب کرتی اسے ذوحان پرانے زمانے کا کہہ کر مسترد کر دیتا۔ آخرکار تنگ آ کر رامین نے ایک جوڑا منتخب کیا جو ذوحان کی پسند کے بالکل برعکس تھا۔ اس کے بعد جب ذوحان کے لیے شیروانی دیکھنے کی باری آئی تو رامین نے اپنا بدلہ پورا کیا۔ ذوحان نے ایک خوبصورت سیاہ شیروانی پہنی۔ یہ کیسی لگ رہی ہے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی میت کی تقریب میں جا رہے ہو، اس نے ناک چڑھاتے ہوئے تبصرہ کیا۔ ذوحان نے ایک سنہرے رنگ کی شیروانی آزمائی۔ اور یہ بہت زیادہ چمک رہی ہے، تم شیروانی کم اور ڈسکو بال زیادہ لگ رہے ہو۔ ذوحان نے دانت پیستے ہوئے شیروانی اتاری۔
तो फिर तुम्हारी राय में मुझे क्या पहनना चाहिए? शायद मुझे कुछ पहनना ही नहीं चाहिए। ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। उसने लापरवाही से कंधे उचकाए। उनकी इस सर्द जंग से तंग आकर शॉप मैनेजर को मुदाखलत करनी पड़ी। आखिरकार घंटों की बहस और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशों के बाद उन्होंने अपनी अपनी पसंद के कपड़े खरीदे, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए तलखी और बढ़ चुकी थी। सफ़ेद और सुर्ख फूलों की लड़ियां, रोशनियां और मेहमानों की चहल पहल ने माहौल को पुरवकार बना दिया था। हर तरफ खुशी और मुबारकबाद का शोर था, लेकिन इस शोर के मरकज़ में मौजूद दो इंसानों के दिल वीरान थे। रामीन सुर्ख कुर्सी जोड़े में सर झुकाए बैठी थी। वो बिलाशुबा बहुत हसीन लग रही थी, लेकिन इसके चेहरे पर दुल्हन वाली शर्म या खुशी की जगह एक अजीब सी बेतासुरी थी। उसकी नज़रें अपने मेहंदी लगे हाथों पर जमी थीं। दूसरी तरफ सफ़ेद शेरवानी में मलबूस ज़ुहान दोस्तों के दरमियान घिरा हुआ था, लेकिन उसका जहन कहीं और था। वो वक्फे वक्फे से रामीन की तरफ देख लेता। उसके चेहरे पर एक नाकाबिले फ़हम मुस्कुराहट थी, जिसमें फ़तह का एहसास भी था और एक गहरा राज भी छुपा था। निकाह ख्वां ने जब रामीन से इजाज़त तलब की तो एक लम्हे के लिए सारी महफिल में मुकम्मल खामोशी छा गई। रामीन ने अपनी पलकें उठाईं। उसकी नज़र सामने बैठे ज़ुहान से टकराई। ज़ुहान की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रामीन ने उसे चिढ़ाने के अंदाज में एक हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट दी और फिर निस्बतन बुलंद आवाज़ में ऐलान किया, कबूल है। उसके इस गैर मुतवक्के अंदाज पर ज़ुहान एक लम्हे के लिए चौंका, लेकिन फिर खुद को संभाल लिया। जब उससे पूछा गया तो उसने भी बिना किसी ताख़ीर के पुरएतमाद लहजे में कबूल है कहकर इस जबरी रिश्ते पर मुहर सब्त कर दी। रस्मों के बाद जब उसे ज़ुहान के कमरे में लाया गया तो उसका दिल ज़ोर से धड़क रहा था। कमरे को फूलों से सजाया गया था, लेकिन माहौल में मोहब्बत की गर्मजोशी की बजाय एक नागवार सर्द मरी थी। कुछ देर बाद ज़ुहान कमरे में दाखिल हुआ। उसने दरवाज़ा बंद किया और कुछ फासले पर खड़ा हुआ। देखो, उसने आखिरकार इस भारी खामोशी को तोड़ा। हम दोनों इस शादी की हकीकत जानते हैं, न तुम खुश हो न मैं, तो बेहतर यही है कि हम इस ड्रामे को मज़ीद न बढ़ाएं। रामीन ने बिना उसकी तरफ देखे गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। ठीक है। और दूसरी अहम बात, ज़ुहान ने अपनी बात जारी रखी। घर वालों के सामने, ख़ास तौर पर दादी के सामने, हमें एक खुशबाश और मोहब्बत करने वाले जोड़े का ड्रामा करना होगा, लेकिन इस कमरे के दरवाजे के पीछे तुम अपनी ज़िंदगी गुजारो, मैं अपनी। हम एक दूसरे के मामलात में दखल नहीं देंगे। मुझे मंजूर है। रामीन की आवाज़ में भी वही सर्द मरी थी। बहुत खूब, तो फिर ये एक मुआहिदा रहा। ज़ुहान ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। इस शादी से छुटकारा पाने तक हम पार्टनर्स इन क्राइम रहेंगे। रामीन ने एक लम्हे के लिए उसके बढ़े हुए हाथ को देखा और फिर अपना हाथ बढ़ाकर उससे मिला लिया। उसकी गिरफ्त मजबूत थी। मुआहिदा पक्का। हमारा मिशन एक ही है, ऑपरेशन आज़ादी। उनकी पहली रात मोहब्बत के इकरार या मुस्तकबिल के ख्वाबों के बजाय एक सर्द और अमली मुआहिदे के साथ खत्म हुई। उन्होंने अपने मुश्तरका दुश्मन यानी अपनी शादी के खिलाफ एक इत्तेहाद अक़नाम किया था। पूरा खानदान नाश्ते की मेज़ पर जमा था। रात भर की थकावट के बावजूद सबके चेहरे पर एक नई खुशी और इत्मीनान था। ज़ुहान और रामीन सीढ़ियों से उतर कर आए। दोनों के चेहरों पर एक मसनूई मुस्कुराहट सजी थी। अरे, आ गए मेरे शेर और शेरनी। दादी जान ने उन्हें देखकर खुशी से पुकारा। गुड मॉर्निंग दादी। ज़ुहान ने उनके पास जाकर उनके हाथ चूमे। फिर उसने रामीन के लिए कुर्सी खींची। बैठो। रामीन ने एक अदा से शुक्रिया अदा किया और बैठ गई। ये सब उनके मुआहिदे का हिस्सा था। रामीन बेटा, तुम क्या लोगी? ज़ुहान की वालिदा ने पूछा। जी ताई, मैं बस। उसकी बात काटते हुए ज़ुहान ने पराठा उठाया और उसकी प्लेट में रखा। इसे नाश्ते में पराठे बहुत पसंद हैं, है ना? उसने रामीन की तरफ देखकर आंख मारी। रामीन ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए सर हिलाया, जबकि दिल ही दिल में वो सोच रही थी कि उसे नाश्ते में पराठों से सख्त नफरत है। माशाअल्लाह, ज़ुहान तो अपनी बीवी का कितना ख्याल रखने लगा है। ताई अम्मी ने खुशी से तबसरा किया। ख्याल तो रखना ही पड़ता है अम्मी, आखिर मेरी जिम्मेदारी है। ज़ुहान ने एक और ड्रामाई जुमला बोला और रामीन के ग्लास में जूस डाला। रामीन खामोशी से ये सब बर्दाश्त कर रही थी। उसे ज़ुहान की इस शानदार अदाकारी पर हैरत भी हो रही थी और शदीद गुस्सा भी आ रहा था। वो सबके सामने उसे एक ऐसी बीवी के तौर पर पेश कर रहा था जिसकी हर पसंद नापसंद से वो वाकिफ़ हो, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स थी। नाश्ते के दौरान ज़ुहान मुसलसल उससे छोटी छोटी बातों पर सवाल करता रहा। और कुछ चाहिए? नमक ठीक है? जूस और लोगी? और हर बार रामीन को एक मीठी मुस्कुराहट के साथ नहीं शुक्रिया या जी सब ठीक है कहना पड़ता। ये मंजर घरवालों के लिए इंतहाई खुशकन था, लेकिन इन दोनों के लिए ये किसी अजियत से कम नहीं था। नाश्ता खत्म हुआ और जब वो उठकर अपने कमरे की तरफ जाने लगे तो ज़ुहान ने आहिस्तगी से रामीन के कान में सरगोशी की। अदाकारी कैसी लगी? ऑस्कर के लिए नामजद हो सकता हूँ ना?
رامین نے جواب میں اسے ایسی گھوری دی جیسے وہ اسے کچا چبا جائے گی۔ ناشتے کی میز پر شاندار اداکاری کے بعد جب وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو زوہان نے ایک نوٹ پیڈ اور قلم اٹھایا۔ چونکہ ہمیں ایک طویل عرصہ ایک ساتھ گزارنا پڑ سکتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ کچھ بنیادی اصول طے کر لیے جائیں تاکہ روز روز کی لڑائی سے بچا جا سکے۔ رامین نے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیسے اصول؟ اصول نمبر 1، زوہان نے لکھتے ہوئے کہا، یہ کمرہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، بیڈ، ڈریسنگ ٹیبل اور یہ والی سائڈ ٹیبل تمہاری، صوفہ، اسٹڈی ٹیبل اور وہ والی الماری میری۔ کوئی بھی دوسرے کے علاقے میں بلا اجازت داخل نہیں ہوگا۔ منظور ہے۔ اصول نمبر 2، باتھ روم استعمال کرنے کی باری ہوگی۔ صبح 7 سے 7:30 بجے تک تمہارا وقت، اس کے بعد میرا۔ کوئی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر مجھے زیادہ وقت لگا تو؟ رامین نے سوال کیا۔ تو پھر ٹھنڈے پانی سے نہانے کے لیے تیار رہنا، کیونکہ میں گیزر بند کر دوں گا، زوہان نے شرارت سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ رامین نے منہ بنایا۔ اصول نمبر 3، جو کہ سب سے اہم ہے، زوہان نے سنجیدگی سے بیان کیا، ہم ایک دوسرے کی ذاتی زندگی میں بالکل مداخلت نہیں کریں گے۔ تم کس سے فون پر بات کرتی ہو، کہاں جاتی ہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہی توقع میں تم سے رکھتا ہوں۔ یہ تو اس معاہدے کا سب سے بہترین اصول ہے، رامین نے فوراً تائید کی۔ اور آخری اصول، ہم آپریشن آزادی کو کامیاب بنانے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ ہم گھر والوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کریں گے کہ ہماری آپس میں بالکل نہیں بنتی، لیکن یہ سب کچھ آہستہ آہستہ کرنا ہوگا تاکہ دادی کو کوئی صدمہ نہ پہنچے۔ معاہدے کی شرائط طے ہو چکی تھیں، انہوں نے ایک فرضی لکیر کھینچ کر کمرے کو بھی تقسیم کر دیا تھا۔ یہ منظر کسی مزاحیہ فلم جیسا تھا، جہاں 2 دشمن ایک ساتھ رہنے پر مجبور ہوں اور اپنی اپنی سلطنت قائم کر لیں، لیکن اس ہنسی کے پیچھے ایک گہری حقیقت چھپی تھی۔ وہ ایک ایسے رشتے میں تھے جس میں ساتھ رہنے کے لیے بھی اصول اور سرحدیں بنانی پڑ رہی تھیں۔ زوہان نے نوٹ پیڈ رامین کو دکھایا۔ دونوں نے اسے پڑھا اور خاموشی سے سر ہلایا۔ ان کی مشترکہ زندگی کا آئین تیار ہو چکا تھا، ایک ایسا آئین جو محبت پر نہیں بلکہ فاصلوں پر تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ رامین بیڈ پر اپنی طرف لیٹی کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ زوہان صوفے پر لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ ماحول میں ایک بھاری خاموشی تھی۔ گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ یہ ان کی شادی کے بعد ایک ساتھ کمرے میں پہلی حقیقی رات تھی، جو خاموشی اور اجنبیت سے بھری تھی۔ رامین کتاب کے صفحے تو پلٹ رہی تھی، لیکن اس کا دھیان کتاب میں نہیں تھا۔ اسے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ ایک ہی کمرے میں ایک ایسے شخص کے ساتھ سونا جسے وہ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی تھی، ایک مشکل تجربہ تھا۔ زوہان بھی کام میں پوری طرح مگن نہیں تھا۔ وہ بار بار رامین کی طرف دیکھ لیتا، جو کتاب میں کھوئی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے دل میں شرارت کرنے کی پرانی عادت نے سر اٹھایا۔ اس نے اپنے لیپ ٹاپ پر ایک ہارر فلم کا کلپ چلایا اور آواز بلند کر دی۔ اچانک ایک خوفناک چیخ کی آواز کمرے میں گونجی۔ رامین ڈر کر اچھل پڑی اور کتاب اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیا تھا؟ زوہان نے معصومیت سے لیپ ٹاپ کی اسکرین اس کی طرف کی۔ کچھ نہیں، بس ایک فلم دیکھ رہا تھا۔ کیوں، ڈر گئیں کیا؟ اس کے لبوں پر واضح مسکراہٹ تھی۔ رامین کو سمجھ آ گیا کہ یہ اسی کی شرارت ہے۔ اس کا خوف فوراً غصے میں بدل گیا۔ تم انسان ہو یا شیطان؟ اس طرح کوئی ڈراتا ہے بھلا؟ میں نے سوچا تم کتاب پڑھتے پڑھتے بور ہو رہی ہوگی تو تھوڑا فن ہو جائے، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ ویسے تمہیں پتا ہے اس کمرے میں رات کو عجیب آوازیں آتی ہیں۔ جھوٹ مت بولو، رامین نے کہا تو صحیح، لیکن اس کی آواز میں ہلکا سا خوف تھا۔ تمہاری مرضی، یقین کرو یا نہ کرو، زوہان نے کندھے اچکائے اور واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس شرارت نے ماحول کی خاموشی اور تناؤ کو توڑ دیا تھا، لیکن اس کی جگہ ایک نئی قسم کی چھیڑ چھاڑ نے لے لی تھی۔ رامین نے خفگی میں لائٹ بند کی اور چادر اوڑھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ اندھیرے میں زوہان کی دبی دبی ہنسی کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، جو اس بات کا اعلان تھی کہ ان کی جنگ کا یہ نیا میدان بھی دلچسپ ہونے والا ہے۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ ان کی زندگی اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق چل رہی تھی۔ دن میں گھر والوں کے سامنے خوشماش جوڑے کا ڈرامہ اور رات کو اپنے اپنے کونے میں خاموش زندگی۔ اس دوران ان کی چھوٹی موٹی نوک جھونک جاری رہتی۔ کبھی زوہان اس کا چارجر چھپا دیتا تو کبھی رامین اس کی ٹائی کہیں رکھ کر بھول جاتی۔ اس شام رامین اپنی یونیورسٹی کی اسائنمنٹ مکمل کر رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، اس نے بنا سر اٹھائے اجازت دی۔
دروازہ کھلا اور دادی جان ایک ٹرے میں چائے اور بسکٹ لیے اندر داخل ہوئیں۔ انہیں دیکھ کر رامین اور ذوحان، جو صوفے پر لیٹا موبائل استعمال کر رہا تھا، دونوں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ دادی، آپ نے تکلیف کیوں کی؟ ہمیں بلا لیتی۔ ذوحان نے جلدی سے ان کے ہاتھ سے ٹرے لی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں نے سوچا اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر 2 گھڑی باتیں کر لوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ رامین اور ذوحان نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ ایک غیر متوقع صورتحال تھی۔ کیسا چل رہا ہے سب؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ دادی نے دونوں کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں دادی، سب بالکل ٹھیک ہے، رامین نے فوراً جواب دیا۔ ذوحان میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ہاں دادی، ذوحان نے بھی ہاں میں ہاں ملائی اور شرارت سے رامین کی طرف دیکھا۔ خیال تو رکھنا ہی پڑتا ہے، آخر اتنی سمجھدار بیوی ملی ہے مجھے۔ اس نے سمجھدار پر خاصا زور دیا۔ رامین نے اس کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے مسکرا دی۔ دادی جان ان کی اداکاری سے بے خبر ان کی محبت بھری نوک جھونک سمجھ کر خوش ہو رہی تھیں۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے، ایک دوسرے کا سہارا بن کر رہنا۔ رشتے بہت نازک ہوتے ہیں، انہیں سنبھال کر رکھنا پڑتا ہے۔ ان کی باتیں محبت اور دانائی سے بھرپور تھیں۔ ذوحان اور رامین خاموشی سے سن رہے تھے۔ انہیں ایک لمحے کے لیے اپنے معاہدے اور ڈرامے پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ ایک نیک دل انسان کو دھوکہ دے رہے تھے جو ان کی خوشی کے لیے دعاگو تھا۔ کچھ دل باتیں کرنے کے بعد دادی جان جانے کے لیے اٹھیں۔ اچھا بچوں، اب تم لوگ آرام کرو۔ ان کے جانے کے بعد کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ وہ دونوں اپنے اپنے کردار میں واپس آ چکے تھے، لیکن دادی کی باتوں کا اثر ابھی باقی تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے ہم غلط کر رہے ہیں، رامین نے آہستگی سے اعتراف کیا۔ ذوحان نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں بھی ایک لمحے کے لیے وہی احساس چھلکا۔ میں جانتا ہوں، لیکن ہمارے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے۔ شاید تم ٹھیک ہو، رامین نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور واپس اپنی کتابوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ دادی جان کی اس غیر متوقع آمد نے ان کے بنائے ہوئے مصنوعی قلعے میں ایک درار ڈال دی تھی۔ پہلی بار انہیں اپنے کھیل کے اخلاقی پہلو پر شک ہوا تھا، لیکن وہ دونوں اپنی انا اور ضد کے قیدی تھے اور اس سے باہر نکلنے کا راستہ انہیں معلوم نہیں تھا۔ چند ہفتے گزر گئے۔ ذوحان کو شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ ان کا منصوبہ کہیں نہیں جا رہا۔ رامین اپنی زندگی میں مگن تھی اور اس کے وجود کو بری طرح نظر انداز کر رہی تھی۔ گھر والوں کے سامنے اداکاری کرنا اب ایک معمول بن چکا تھا اور اس میں کوئی چیلنج نہیں رہا تھا۔ اس لیے اب ذوحان نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس کا منصوبہ تیار تھا۔ شطرنج کی بساط بچ چکی تھی اور ذوحان اپنا سب سے طاقتور مہرہ چلنے کے لیے تیار تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کھیل اسے کہاں لے جائے گا، لیکن وہ یہ جوا کھیلنے کے لیے پرعزم تھا۔ اگلی شام وہ دونوں ایک مہنگے اور پرتعیش ریسٹورانٹ میں بیٹھے تھے۔ موسیقی کی ہلکی دھن مسلسل چل رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، رامین نے اپنے ارد گرد دیکھتے ہوئے بیزاری سے استفسار کیا۔ ذوحان جو مینیو دیکھ رہا تھا نے نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا۔ امی نے زبردستی نہیں جائے، کہتی ہیں کہ نئی شادی شدہ جوڑی کو باہر ڈنر پر جانا چاہیے، اب ان کا دل رکھنے کے لیے یہ ڈرامہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ رامین نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور خاموشی سے مینیو دیکھنے لگی۔ ان کے درمیان وہی جانی پہچانی خاموشی تھی۔ وہ دونوں اپنے اپنے خیالات میں گم تھے۔ رامین کو اس جبری رشتے کا ایک اور دن گزارنے پر غصہ آ رہا تھا، جبکہ ذوحان اپنے منصوبے کے اگلے مرحلے کے لیے تیار تھا۔ ارے واہ علیزہ، تم یہاں! اس کی آواز میں خوشگوار حیرت تھی۔ ذوحان کی آواز پر رامین نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ایک انتہائی پراعتماد اور خوبصورت لڑکی جو مغربی لباس میں ملبوس تھی، مسکراتی ہوئی ان کی میز کی طرف آ رہی تھی۔ یہ علیزہ تھی۔ ذوحان، کیا اتفاق ہے، میں تو اپنی دوستوں کا انتظار کر رہی تھی، علیزہ نے ذوحان سے ہاتھ ملاتے ہوئے جواب دیا۔ بہت اچھا اتفاق ہے، ذوحان نے فوراً موقع سے فائدہ اٹھایا۔ علیزہ، ان سے ملو، یہ ہے رامین، میری بیوی، اور رامین، یہ میری بہت پرانی اور بہت اچھی دوست ہے، علیزہ۔ بیوی کا لفظ کہتے ہوئے ذوحان کے لہجے میں ایک عجیب سی ہچکچاہٹ تھی، جسے رامین نے فوراً محسوس کیا۔ رامین نے علیزہ سے ہاتھ ملانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ ہیلو، آپ اکیلی ہیں تو ہمیں جوائن کیوں نہیں کر لیتی جب تک آپ کی دوستیں نہیں آ جاتی؟ ذوحان نے انتہائی فراخ دلی سے پیشکش کی۔ علیزہ نے ایک لمحے کے لیے رامین کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر کرسی کھینچ لی۔ کیوں نہیں؟ اور اس کے بعد جو ہوا وہ رامین کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھا۔ ذوحان اور علیزہ باتوں میں ایسے مگن ہوئے جیسے وہ وہاں اکیلے ہوں۔ وہ اپنے کالج کے دنوں، مشترکہ دوستوں، پرانی شرارتوں اور مستقبل کے منصوبوں پر بات کرتے رہے اور کھلکھلا کر ہنستے رہے۔ ان کے درمیان ایک ایسی کیمسٹری اور بے تکلفی تھی جسے دیکھ کر کوئی بھی انہیں ایک جوڑا سمجھ سکتا تھا۔ رامین خاموش بیٹھی تھی، کبھی اپنی پلیٹ کو دیکھتی تو کبھی ان دونوں کو۔
اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ وہ مکمل طور پر نظر انداز ہو چکی تھی۔ اسے غصہ آ رہا تھا، اپنی بے بسی پر، زوہان کے رویے پر اور اس لڑکی پر جو آتے ہی چھا گئی تھی۔ تمہیں یاد ہے زوہان، ہم نے وہ بائک ریس کیسے جیتی تھی؟ علیزہ ہنستے ہوئے بولی۔ ہاں، کیسے بھول سکتا ہوں، تم نے جس طرح آخری موڑ پر کٹ مارا تھا سب حیران رہ گئے تھے۔ زوہان کی آنکھوں میں تعریف اور پسندیدگی کی چمک تھی۔ یہ سب دیکھ اور سن کر رامین کا دل جل رہا تھا۔ اسے پہلی بار زوہان کو کسی دوسری لڑکی کے ساتھ دیکھ کر ایک عجیب سی جلن محسوس ہوئی۔ بالآخر علیزہ کی دوستیں آ گئیں اور وہ ان سے معذرت کر کے اپنی میز پر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ان کی میز پر ایک گہری اور بھاری خاموشی چھا گئی۔ رامین کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور وہ زوہان سے نظریں چرا رہی تھی، جبکہ زوہان اس کی حالت سے بے خبر اب بھی علیزہ کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ ریسٹورانٹ سے نکلنے کے بعد سے رامین نے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا دماغ اندر ہی اندر کھول رہا تھا۔ زوہان گاڑی چلا رہا تھا اور وقفے وقفے سے کننکھیوں سے اس کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ ڈنر کیسا لگا؟ زوہان نے آخرکار خاموشی کو توڑنے کی کوشش کی۔ رامین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ زوہان نے ہار نہیں مانی۔ علیزہ سے مل کر اچھا لگا۔ کافی عرصے بعد اس سے ملاقات ہوئی۔ وہ بالکل نہیں بدلی، ویسی ہی ذہین اور زندگی سے بھرپور ہے۔ یہ سننا تھا کہ رامین کا ضبط جواب دے گیا۔ اچھا، مجھے تو وہ کچھ زیادہ ہی زندگی سے بھرپور لگی۔ اس کے لہجے میں چھپا طنز بالکل واضح تھا۔ زوہان مسکرایا۔ ہاں، وہ ایسی ہی ہے، ہمیشہ سے بہت پر اعتماد اور آؤٹ سپوکن۔ وہ آج کل ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت اچھی پوسٹ پر ہے۔ مجھے اس پر فخر ہے۔ تمہیں تو اپنی ہر دوست پر ہی فخر ہوتا ہوگا، رامین نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ نہیں، علیزہ خاص ہے، زوہان نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہماری سوچ بہت ملتی ہے، ہم گھنٹوں کسی بھی موضوع پر بات کر سکتے ہیں اور کبھی بور نہیں ہوتے۔ ہر تعریف کے ساتھ رامین کے دل میں جلن کی آگ مزید بھڑک رہی تھی۔ اسے خود اپنی کیفیت پر حیرت تھی۔ گھر پہنچ کر بھی زوہان نے علیزہ کا ذکر جاری رکھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھ کر اسے فون کرنے لگا اور رامین جان بوجھ کر وہیں ٹہلتی رہی، یہ سننے کے لیے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ ہاں علیزہ، گھر پہنچ گیا۔ ہاں، ڈنر بہت اچھا تھا، خاص طور پر تم سے مل کر۔ نہیں، وہ تو بس ایسے ہی۔ اچھا، کل ملتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ڈن۔ فون بند کرنے کے بعد زوہان نے دیکھا کہ رامین اسے گھور رہی ہے۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو جیسے میں نے کوئی جرم کر دیا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی خاص دوست سے روز روز ملنے کی۔ لوگ کیا سوچیں گے؟ تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے، رامین نے اسے یاد دلایا۔ لوگوں کی فکر تم کب سے کرنے لگی؟ اور جہاں تک میری شادی کا تعلق ہے، اس کی حقیقت تم مجھ سے بہتر جانتی ہو۔ زوہان نے صاف جواب دیا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ رامین وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے پاس زوہان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زوہان ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن اس کا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے دل میں جلن کی جو پہلی چنگاری اٹھی تھی، وہ اب آہستہ آہستہ ایک آگ کی شکل لے رہی تھی۔ کچھ دن گزر گئے۔ زوہان اور علیزہ کی دوستی کے چرچے اب روز کا معمول بن چکے تھے۔ زوہان رامین کے سامنے ہی علیزہ سے فون پر لمبی لمبی باتیں کرتا، اس کے ساتھ باہر جانے کے منصوبے بناتا اور واپس آ کر اس کی ذہانت اور خوبصورتی کے قصیدے پڑھتا۔ رامین کا صبر اب جواب دے رہا تھا۔ وہ باہر سے خاموش اور لا تعلق نظر آنے کی کوشش کرتی، لیکن اندر ہی اندر وہ جل بھن کر رہ جاتی۔ اس دوپہر زوہان باہر سے آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک معروف جیولری برانڈ کا چھوٹا سا بیگ تھا۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کیا ہے؟ رامین، جو بیڈ پر لیٹی ایک میگزین دیکھ رہی تھی، نے بنا دلچسپی ظاہر کیے پوچھا۔ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے۔ زوہان نے بیگ سے خوبصورت مخملی ڈبہ نکالا۔ دیکھ کر بتاؤ کیسا ہے؟ اس نے ڈبہ کھول کر رامین کے سامنے کیا۔ اس میں ایک نازک اور انتہائی خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ رامین کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے اس کی چمک سے خیرہ ہو گئیں۔ اس کے دل میں ایک پل کے لیے ایک عجیب سی خوشگوار امید جاگی۔ کیا یہ اس کے لیے ہے؟ بہت خوبصورت ہے۔ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ کس کے لیے ہے؟ علیزہ کے لیے۔ زوہان نے ڈبہ بند کرتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا۔ 2 دن بعد اس کی سالگرہ ہے، سوچا اسے کچھ خاص تحفہ دوں۔ اسے پسند آئے گی نا؟ یہ سننا تھا کہ رامین کی ساری خوشگوار امیدیں چکنا چور ہو گئیں۔ اس کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ مجھے کیا معلوم؟ جس کے لیے خریدی ہے اسی سے پوچھو۔ مجھ سے پوچھ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اس کی آواز میں تلخی اور دکھ صاف چھلک رہا تھا۔ ارے، میں تو بس تمہاری رائے لے رہا تھا۔ آخر تم بھی ایک لڑکی ہو، لڑکیوں کی پسند بہتر جانتی ہو۔ زوہان نے انجان بنتے ہوئے جواب دیا۔ دنیا کی ہر لڑکی کی پسند ایک جیسی نہیں ہوتی۔ وہ غصے سے بولی اور میگزین ایک طرف پھینک کر کمرے سے باہر جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟
جہاں تمہاری اور تمہاری خاص دوست کی باتوں سے دور جا سکوں۔ وہ دروازہ زور سے پٹک کر باہر چلی گئی۔ ذوحان اس کے جانے کے بعد مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ اب پہلے جیسی شرارت نہیں تھی، اس میں ایک ہلکی سی فکر کی جھلک تھی۔ رامین ٹیرس پر کھڑی ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا دل و دماغ جل رہا تھا۔ وہ انگوٹھی بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ اسے پہلی بار شدت سے کسی چیز کے چھن جانے کا احساس ہو رہا تھا، ایک ایسی چیز جو کبھی اس کی تھی ہی نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کمرے میں مکمل اندھیرا اور خاموشی تھی۔ ذوحان صوفے پر گہری نیند سو رہا تھا، لیکن رامین کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ انگوٹھی والے واقعے کے بعد سے اس کی بے چینی بہت بڑھ گئی تھی۔ وہ کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی تھی۔ اسے یہ جاننا تھا کہ ذوحان اور علیزہ کے درمیان آخر چل کیا رہا ہے۔ اس نے آہستہ سے بیڈ سے اتر کر دیکھا۔ ذوحان بے خبر سو رہا تھا۔ اس کا موبائل فون سائڈ ٹیبل پر چارجنگ پر لگا تھا۔ رامین کے دل میں ایک خیال آیا، کیا اسے ایسا کرنا چاہیے؟ یہ ان کے معاہدے کی خلاف ورزی تھی، ایک دوسرے کی ذاتی زندگی میں مداخلت نہیں کرنی، لیکن اس وقت اس کا دل اس کے دماغ پر حاوی تھا۔ وہ دبے پاؤں سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ذوحان کا فون اٹھایا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ فون پر پاسورڈ نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے اس کی کال لاگ اور میسیجز دیکھنے شروع کیے۔ پورا فون علیزہ کے میسیجز اور کال سے بھرا ہوا تھا۔ لنچ بہت اچھا تھا، کل ملنے کا انتظار رہے گا، تمہیں مس کر رہی ہوں۔ یہ سب پڑھ کر رامین کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اسے علیزہ پر شدید غصہ آ رہا تھا، جو ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ اتنی بے تکلفی سے پیش آ رہی تھی۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے ایک انتہائی اقدام اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے علیزہ کا نمبر کھولا اور اسے بلاک لسٹ میں ڈال دیا۔ پھر اس کے شیطانی دماغ میں ایک اور خیال آیا۔ اس نے فرنٹ کیمرہ آن کیا اور سوتے ہوئے ذوحان کے پاس جا کر ایک سیلفی لی۔ اس نے اپنا سر ذوحان کے کندھے کے بہت قریب رکھا، تاکہ تصویر دیکھ کر ایسا لگے کہ وہ دونوں بہت قریب ہیں اور بہت خوش ہیں۔ اس نے یہ تصویر علیزہ کے واٹس ایپ پر بھیج دی، یہ سوچ کر کہ شاید اسے دیکھ کر وہ خود ہی ذوحان کی زندگی سے دور چلی جائے۔ یہ سب کر کے اسے ایک لمحے کے لیے سکون اور فتح کا احساس ہوا۔ اسے لگا کہ اس نے اپنی دشمن کو ایک کاری ضرب لگائی ہے۔ وہ چپکے سے فون واپس اس کی جگہ پر رکھ کر اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ اس کا دل ابھی بھی زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ حرکت اس کھیل کو مزید پیچیدہ اور خطرناک بنا دے گی۔ رامین کے کچھ دن بڑے سکون سے گزرے۔ ذوحان اکثر پریشان دکھائی دیتا کہ علیزہ اس کا فون کیوں نہیں اٹھا رہی اور اس کے میسیجز کا جواب کیوں نہیں دے رہی۔ رامین دل ہی دل میں اس کی پریشانی پر خوش ہوتی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھا ہے اور علیزہ نامی مصیبت اب ان کی زندگی سے دور چلی گئی ہے۔ لیکن یہ اس کی خوش فہمی زیادہ دیر قائم نہ رہی۔ اس صبح ناشتے کی میز پر ذوحان کا موڈ غیر معمولی طور پر بہت اچھا تھا۔ وہ گنگناتا ہوا میز پر آ کر بیٹھا۔ بہت خوش نظر آ رہے ہو آج؟ رامین نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ ہاں، بات ہی خوشی کی ہے، ذوحان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ علیزہ سے رابطہ ہو گیا ہے، دراصل اس کا فون خراب ہو گیا تھا، اس لیے وہ جواب نہیں دے پا رہی تھی، میں تو خواہ پریشان ہو رہا تھا۔ یہ سن کر رامین کے ہاتھ میں پکڑا چمچ پلیٹ میں گر گیا۔ کیا مطلب، رابطہ ہو گیا؟ ہاں، آج صبح اس نے نئے نمبر سے کال کی تھی، ہم ابھی مل کر آئے ہیں، ذوحان نے اتنے آرام سے بتایا جیسے یہ کوئی معمولی بات ہو۔ رامین کا رنگ فک ہو گیا، اس کی ساری محنت، ساری سازش، سب کچھ بیکار گیا۔ اسے اپنی بے وقوفی پر شدید غصہ آیا۔ اچھا، تو تم اس سے ملنے گئے تھے، مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ اس کے لہجے میں اب غصے کے ساتھ ساتھ ایک ملکیت پن کا احساس بھی تھا۔ ذوحان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیوں بتاؤں؟ ہمارے معاہدے کے مطابق میں اپنی ذاتی زندگی میں کچھ بھی کرنے کے لیے آزاد ہوں، یا تم ہمارا آئین بھول گئیں؟ رامین کے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، لیکن اس کا دل یہ منطق ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ تصویر جو تم نے بھیجی تھی، علیزہ نے مجھے دکھائی، بہت اچھی کوشش تھی مجھے اور اسے لڑوانے کی، لیکن افسوس وہ مجھ پر تم سے زیادہ بھروسہ کرتی ہے۔ رامین کا چہرہ شرمندگی اور غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ پکڑی گئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ آئندہ ایسی بچکانہ حرکتیں مت کرنا۔ ذوحان کے لہجے میں اب سختی تھی۔ ہمیں الگ ہونا ہی ہے، لیکن اس طرح نہیں، عزت کے ساتھ الگ ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ ناشتہ چھوڑ کر اٹھ گیا۔ رامین وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اسے اپنی شکست کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔
اس نے زوحان اور علیزہ کو دور کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی حرکت نے الٹا زوحان کو اس سے اور دور کر دیا تھا۔ ان کے درمیان جو ایک خاموش جنگ چل رہی تھی، آج زوحان نے اسے جیت لیا تھا اور رامین بری طرح ہار گئی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر اس کے گالوں پر گرنے لگے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اس کھیل میں اکیلی ہے، اور شاید وہ زوحان کو ہمیشہ کے لیے کھو رہی ہے۔ اس واقعے کے بعد سے ان کے درمیان ایک خاموشی کی دیوار چھا گئی تھی۔ زوحان اس سے بہت کم بات کرتا اور زیادہ تر وقت گھر سے باہر یا فون پر مصروف رہتا۔ رامین خاموش اور اداس رہنے لگی تھی۔ اس نے لڑنا جھگڑنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس کی یہ خاموشی زوحان کو بھی پریشان کر رہی تھی، مگر پھر جب وہ علیزہ کو سوچتا تو سب کچھ بھول جاتا۔ اس شام جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو رامین کھڑکی کے پاس خاموش بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک گہری اداسی تھی۔ زوحان نے ایک لمبا سانس لیا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ اس کھیل کو اس کے آخری مرحلے تک پہنچایا جائے۔ رامین، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ رامین نے آہستے سے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ زوحان اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے اور علیزہ نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ رامین کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ وہ مجھے سمجھتی ہے، میری عزت کرتی ہے، اور میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں علیزہ سے شادی کروں گا۔ یہ الفاظ سن کر رامین کو لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ وہ بے یقینی سے زوحان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تم پہلے سے شادی شدہ ہو؟ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ تو کیا ہوا؟ زوحان نے کندھے اچکاتے ہوئے بے رحمی سے جواب دیا۔ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ آخر یہی تو ہمارا مقصد تھا، ہے نا؟ آپریشن آزادی، مبارک ہو، ہمارا مشن کامیاب ہونے والا ہے۔ لیکن گھر والے، دادی جان، ان کا کیا ہوگا؟ رامین نے ایک آخری کمزور دلیل دی۔ میں انہیں سنبھال لوں گا۔ میں انہیں بتا دوں گا کہ ہماری آپس میں نہیں بنتی اور ہم نے باہمی رضامندی سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ زوحان نے ہر چیز کا حل پہلے سے سوچ رکھا تھا۔ میں علیزہ کو کھونا نہیں چاہتا۔ وہ میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ زوحان نے اپنی بات مکمل کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے تمہیں اس لیے بتایا تاکہ تم ذہنی طور پر تیار رہو۔ میں جلد ہی گھر والوں سے بات کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا، رامین کو اس کے حال پر چھوڑ کر۔ زوحان کے جانے کے بعد رامین کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے آج شدت سے احساس ہوا کہ وہ زوحان سے کتنی محبت کرتی تھی۔ جس آزادی کے وہ خواب دیکھتی تھی، آج جب وہ اسے مل رہی تھی تو اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی سزا لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی انا اور ضد میں اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا تھا۔ پوری رات اور پورا دن رامین نے روتے ہوئے اور بے چینی میں گزارا تھا۔ اس نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا۔ اس کا دماغ بالکل معوف ہو چکا تھا۔ وہ بار بار خود کو کوس رہی تھی کہ اس نے وقت پر اپنی محبت کا اعتراف کیوں نہیں کیا۔ اب جب پانی سر سے گزر چکا تھا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ شام کو زوحان گھر واپس آیا۔ وہ غیر معمولی طور پر تیار تھا۔ اس نے ایک نیا سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ اسے دیکھ کر رامین کا دل ڈوبنے لگا۔ کہاں تھے تم؟ اس نے ہمت جمع کر کے پوچھا۔ اس کی آواز خشک اور بے جان تھی۔ زوحان نے اسے دیکھا اور ایک گہری سانس لی۔ میں وہیں تھا جہاں مجھے ہونا چاہیے، وکیل کے پاس اور پھر قاضی کے دفتر میں۔ رامین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا مطلب؟ زوحان اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے افسوس کی لہر ابھری، لیکن اس نے اسے فوراً چھپا لیا۔ مطلب یہ کہ میں نے اور علیزہ نے نکاح کر لیا ہے۔ یہ جملہ ایک بم کی طرح گرا۔ رامین کو لگا جیسے اس کی سماعت جواب دے گئی ہے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ جھوٹ، یہ جھوٹ ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ یہی سچ ہے، زوحان نے بے رحمی سے جواب دیا۔ اب وہ قانونی طور پر میری بیوی ہے۔ میں جلد ہی اسے گھر لے آؤں گا۔ تمہیں اس کمرے سے جانا ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ رامین کا رہا سہا ضبط بھی جواب دے گیا۔ وہ وحشیوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑی۔ وہ اس کے سینے پر مکے بار رہی تھی اور چیخ رہی تھی۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں برباد کر دی میری زندگی؟ تم بہت ظالم ہو، بہت خود غرض ہو۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب بہہ رہا تھا۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ زوحان اس کے اس شدید رد عمل پر بالکل ساکت رہ گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ غصہ کرے گی، شاید کچھ برا بھلا کہے گی، لیکن وہ اس طرح ٹوٹ کر بکھر جائے گی، اس کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ اس کا دل رامین کو اس حال میں دیکھ کر کٹ رہا تھا اور پھر وہ اس کی باہوں میں ہی جھول گئی۔ رامین، زوحان تو بھوکلا کر رہ گیا۔ اسے پہلی بار اپنے منصوبے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ اسے ہوش آیا تو وہ بیڈ پر پڑی تھی، اس کے پاس ہی زوحان بیٹھا تھا۔ اس نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ رامین نے غصے سے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھوں سے آزاد کروا لیے۔
دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم نے میری زندگی تباہ کر دی، میرے سر پر سوتن لے آئے، وہ چیخ رہی تھی۔ رامین، بس کرو، میری بات سنو، لیکن وہ کچھ سننے کی حالت میں نہیں تھی، وہ بس روئے جا رہی تھی اور کیوں کا لفظ دہرا رہی تھی۔ ذوحان کو لگا کہ اگر اس نے اب سچ نہ بتایا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ اس نے رامین کو بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ رامین، ہوش کرو، یہ سب جھوٹ ہے۔ اس کے الفاظ پر رامین نے روتے ہوئے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید تکلیف اور بے یقینی تھی۔ کیا؟ میرا کوئی نکاح نہیں ہوا، ذوحان نے جلدی سے وضاحت کی۔ علیزہ صرف میری دوست ہے، یہ سب ایک ڈرامہ تھا۔ کمرہ مکمل طور پر خاموش ہو گیا، صرف رامین کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ ابھی بھی صدمے کی حالت میں تھی۔ اس کے ذہن میں ذوحان کے الفاظ گونج رہے تھے، یہ سب ایک ڈرامہ تھا۔ اس کے آنسوؤں سے بھرے چہرے پر حیرت، غصہ اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ رامین ابھی بھی ذوحان کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دماغ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ ابھی کیا ہوا ہے۔ ڈرامہ؟ کیسا ڈرامہ؟ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ ذوحان نے ایک لمبا سانس لیا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ سارے راز کھول دے جو اس نے سالوں سے اپنے دل میں چھپا رکھے تھے۔ جیسے ہی ان کی شادی کو چند ہفتے گزرے تو اس نے دیکھا کہ رامین اپنی زندگی میں مست تھی، مگر وہ چاہ کر بھی سکون سے رہ نہیں پا رہا تھا۔ اسے رامین کی توجہ چاہیے تھی، چاہے وہ غصے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے ایک نیا، زیادہ خطرناک منصوبہ بنایا۔ اسے اس منصوبے کے لیے ایک قابل اعتماد ساتھی کی ضرورت تھی۔ وہ اس وقت ہوٹل میں بیٹھا تھا، تبھی علیزہ، ایک پر اعتماد اور خوبصورت لڑکی، مسکراتی ہوئی اس کی میز کی طرف آئی۔ معافی چاہتی ہوں، تھوڑی دیر ہو گئی، ٹریفک بہت زیادہ تھی۔ کوئی بات نہیں، ذوحان نے مسکرا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ علیزہ ذوحان کی بچپن کی دوست اور اس کی سب سے بڑی رازدار تھی۔ تو جناب، ایسی کیا ایمرجنسی آ پڑی کہ تم نے مجھے فوراً ملنے بلا لیا؟ سب خیریت تو ہے؟ بھابھی کیسی ہیں؟ علیزہ نے مینیو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ذوحان نے گہری سانس لی اور اسے شروع سے آخر تک اپنی جبری شادی، رامین کے ساتھ معاہدے اور اپنی پریشانی سب کچھ بتا دیا۔ علیزہ سب کچھ سن کر حیران رہ گئی۔ ذوحان، تم سنجیدہ ہو؟ تم اپنی بیوی کو جلن کا احساس دلانے کے لیے یہ سب کرنا چاہتے ہو؟ یہ بہت خطرناک کھیل ہے، میں جانتا ہوں، لیکن میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ مجھے اسے یہ احساس دلانا ہے کہ میری زندگی میں اس کی کوئی اہمیت ہے، چاہے اس کے لیے مجھے اسے کھونے کا ڈرامہ ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اور اس خطرناک کھیل میں میرا کیا کردار ہے؟ علیزہ نے بھویں اچکا کر استفسار کیا۔ ذوحان ایک لمحے کے لیے ہچکچایا، پھر سیدھا مدعا بیان کیا۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے، تمہیں کچھ دنوں کے لیے میری گرل فرینڈ بننے کا ڈرامہ کرنا ہوگا۔ علیزہ کے ہاتھ سے مینیو گرتے گرتے بچا۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں اور یہ کام؟ ہرگز نہیں، یہ کسی کی زندگی کا سوال ہے۔ پلیز علیزہ، صرف تم ہی میری مدد کر سکتی ہو۔ ذوحان کی آواز میں التجا تھی۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، بچپن سے۔ یہ نکاح بھی میری ضد پر ہوا ہے، لیکن میں اسے یہ بتا نہیں سکتا، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ مجھے اسے جیتنا ہے اور اس کے لیے مجھے تمہاری مدد کی سخت ضرورت ہے۔ ذوحان کی آنکھوں میں سچائی، بے بسی اور گہری محبت دیکھ کر علیزہ کا دل نرم پڑ گیا۔ وہ اپنے دوست کو اس طرح ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے آخرکار حامی بھر لی۔ میں تمہاری مدد کروں گی، لیکن ایک شرط پر۔ اگر مجھے لگا کہ معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے یا رامین کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو میں فوراً پیچھے ہٹ جاؤں گی۔ ذوحان کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ تم فکر مت کرو، میں سب سنبھال لوں گا۔ تم دنیا کی سب سے اچھی دوست ہو۔ یہ سب ایک منصوبہ تھا، تمہیں یہ احساس دلانے کے لیے کہ میں تمہاری زندگی میں کیا معنی رکھتا ہوں۔ اس نے آہستگی سے اس کے آنسو پونچھے۔ میں جانتا ہوں یہ طریقہ غلط تھا، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی، لیکن تم مجھے کوئی اور راستہ نہیں دے رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر اپنی بات جاری رکھی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں رامین، آج سے نہیں، بچپن سے۔ جب ہم لڑتے تھے تب بھی میرے دل میں تمہارے لیے ہی جگہ تھی۔ تمہاری ہر شرارت، ہر غصہ مجھے اچھا لگتا تھا، کیونکہ اس بہانے تم میرے قریب تو رہتی تھیں۔ رامین ساکت کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ یہ نکاح، ذوحان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، یہ زبردستی نہیں تھا، یہ میری خواہش تھی۔ میں نے ابو سے کہہ کر دادی کو اس رشتے کے لیے راضی کیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تم سیدھے طریقے سے کبھی ہاں نہیں کرو گی۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ایک ایک کر کے سارے راز کھل رہے تھے۔ علیزہ کا ڈرامہ، نکاح کی حقیقت، ذوحان کی چھپی ہوئی محبت۔ رامین کے ذہن میں سب کچھ گھوم رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ جس شخص کو وہ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی رہی تھی، وہ تو چپکے اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اور وہ کتنی بے وقوف تھی کہ وہ یہ سب سمجھ ہی نہ سکی۔ اسے اپنے کیے پر شرمندگی ہوئی، لیکن پھر اسے ذوحان کے ڈرامے پر شدید غصہ آیا۔ اس نے اسے کتنا بڑا بے وقوف بنایا تھا، اس نے اس کے جذبات کے ساتھ کتنا بڑا کھیل کھیلا تھا۔ اس کے چہرے کی تاثرات نرمی سے ایک دم غصے میں بدل گئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ غصے کی چنگاریاں ناچنے لگیں۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، میرے جذبات کے ساتھ کھیلا،
وہ چیخی اور اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ زحان اس کے غصے کے لیے تیار تھا۔ میں جانتا ہوں تم غصے میں ہو اور تمہارا غصہ جائز ہے۔ جائز؟ تم نے میری زندگی کو مذاق بنا کر رکھ دیا اور کہہ رہے ہو کہ میرا غصہ جائز ہے؟ اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے شیشے کے گلدان پر پڑی۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد رامین بجلی کی سی تیزی سے گلدان کی طرف بڑھی۔ زحان اس کا ارادہ سمجھ گیا اور فوراً پیچھے ہٹا۔ محبت کے اقرار کا منظر اب ایک دلچسپ اور مزاحیہ لڑائی میں تبدیل ہونے والا تھا۔ آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی زحان، رامین غصے سے چیخ رہی تھی اور ہاتھ میں گلدان اٹھائے زحان کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ زحان اپنی جان بچانے کے لیے کمرے میں گول گول چکر لگا رہا تھا۔ ارے بابا، بات تو سنو، پہلے پوری بات سن لو، پھر جو سزا دینی ہو دے دینا۔ اب کوئی بات نہیں سنی جائے گی، صرف سزا ہوگی۔ رامین ہانپ رہی تھی لیکن اس کا غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ یہ منظر انتہائی مزاحیہ تھا۔ کچھ دیر پہلے جہاں آنسو اور دکھ کا راج تھا، وہاں اب ہنسی اور شرارت تھی۔ ان کا رشتہ واپس اپنے پرانے ٹریک پر آ گیا تھا، ٹام اور جیری والا۔ زحان بھاگتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور رامین بھی اس کے پیچھے۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کچھ دیر پہلے صدمے کے زیر اثر بے ہوش ہو چکی تھی، اب صدمے پر غصہ غالب آ چکا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھے گھر والے انہیں اس حال میں دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ خیریت تو ہے؟ تائی امی نے گھبرا کر پوچھا، لیکن ان دونوں نے کسی کی بات پر دھیان نہیں دیا۔ زحان بھاگتا ہوا واپس اپنے کمرے میں گھس گیا اور دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن رامین نے آخری لمحے میں اندر آ کر دروازہ روک لیا۔ وہ غصے سے اندر داخل ہوئی۔ کہاں بھاگ کر جاؤ گے مجھ سے؟ جیسے ہی اس نے گلدان مارنے کے لیے اپنا ہاتھ بلند کیا، زحان نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی پکڑ لی اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ گلدان اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نرم قالین پر گر گیا۔ رامین سیدھی اس کے سینے سے آ لگی۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ تھم گیا۔ دونوں کی سانسیں تیز تھیں۔ رامین نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن زحان نے اس کے گرد اپنا حصار اور تنگ کر لیا۔ چھوڑو مجھے، رامین نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس کی آواز میں اب پہلے جیسا غصہ نہیں تھا۔ کبھی نہیں، زحان نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اب تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، بہت دور رہ لیا تم سے۔ اس نے رامین کو خود سے تھوڑا دور کیا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت اور سچائی تھی۔ میں مانتا ہوں کہ میرا طریقہ غلط تھا، مجھے تمہیں اس طرح تکلیف نہیں دینی چاہیے تھی، میں اس کے لیے دل سے معافی مانگتا ہوں، لیکن میں تم سے محبت کرنے کے لیے معافی نہیں مانگوں گا، کیونکہ وہ میری زندگی کا سب سے سچا اور خوبصورت جذبہ ہے۔ رامین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن یہ آنسو دکھ یا غصے کے نہیں بلکہ خوشی، سکون اور محبت کے تھے۔ اس کا سارا غصہ، ساری شکایتیں ان آنسوؤں کے ساتھ بہہ گئیں۔ مجھے تم سے محبت ہے رامین، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی۔ زحان نے اس کی پیشانی پر ایک نرم بوسہ دیتے ہوئے اپنے عشق کا اقرار کیا۔ رامین نے روتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اسے وہ منزل مل گئی تھی جس سے وہ انجانے میں بھاگ رہی تھی۔ ان کی نفرت اور لڑائیوں سے شروع ہونے والی کہانی آخرکار محبت کے حسین انجام تک پہنچ گئی تھی۔ کمرے میں پھیلی پھولوں کی مہک اب اجنبی نہیں لگ رہی تھی اور ماحول کی سرد مہری محبت اور اپنائیت کی گرم جوشی میں بدل چکی تھی۔ ان کی زندگی کی اصل کہانی اب شروع ہونے والی تھی، ایک ایسی کہانی جس کی بنیاد جبری نہیں بلکہ سچی محبت پر تھی۔